وہ سوال یہ ہے کہ کیا جن انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ کیا جن انسان میں داخل ہو کر نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا ہے؟ یقیناً بہت آسان مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے. قرآن مجید کی آیتیں بھی ہے، اس میں حدیث شریف بھی ہے جو بتاتی ہے کہ ایک جن انسان میں داخل ہو سکتا ہے. اور یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا کہ تاریخ میں کسی بھی صحیح عقیدہ مسلمان نے اس بات کا انکار نہیں کیا ہے. کچھ معتزلہ تھے جو اس کا انکار کیا کرتے تھے. اس کے بعد بھی تو اور واضح ہو جانی چاہیے بات. پھر بھی آیت موجود ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آیت میں کیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں جب قیامت قائم ہوں گی تو اس حالت میں اٹھ کھڑے ہوں گے کہ گویا کہ ایک شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. خپتی بنانا جس کو کہتے ہیں، پاگل بنا دیا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو چھوتا ہے یہاں تک کہ اس کو دماغ پر جا کر اثر کرتا ہے. یہ دماغ میں جا کر اثر کرنے کی جو بات ہے، یہ اندر داخل ہونے کے بعد یہ چیزیں پاسبل ہو جاتی ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں جب ہم قیام اللیل تراویح کے ابواب پڑھتے ہیں تو وہاں پر اعتکاف کا جو ذکر آتا ہے تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رکا کر کہا یہ میری بیوی ہے. صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ پر شک کریں؟ کہا کہ نہیں، یجری مجرد دم، جیسے خون دوڑتا ہے ویسے شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ وہ خون جیسے اندر ہے کہ باہر ہے؟ اندر ہے. تو ویسے جن اور شیاطین کو ایکسس ملتا ہے اندر جانے کا. اور یہ خون کہاں کہاں جاتا ہے؟ جسم کے ہر گوشے گوشے میں دل سے گزرتے ہوئے یہاں تک کہ انسان کا جو بھیجا ہوتا ہے، وہاں کا جو اس کا دماغ ہوتا ہے، وہاں کے رگوں میں تک جاتا ہے. تو شیطان وہاں پر جا کر کیمیکل انبیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب کیمیکل انبیلنس ہو جاتے ہیں تو آدمی کو عجیب عجیب قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں. جو کیمیکل امبیلنس کی بات ہے، شاید کچھ بیماریاں ہیں، شاید او سی ڈی، obsessive compulsive disorder، میں نے اس بارے میں سنا تھا. وہ جو مرض ہے وہ نفسیاتی بیماری ہے، تو اس چیز کے لیے بھی کئی بار پھر لوگ معالج کے پاس جاتے ہیں انسٹیڈ آف سائیکیٹرسٹ. بالکل صحیح بات ہے. جیسے شیخ سدحان، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، ان کا تو دعویٰ یہاں تک ہے کہ انہوں نے کہا کینسر کا آپ کو علاج نہیں مل رہا ہے. کتنے ایسے کینسر کے مریض میرے پاس آئے ہیں اور شیطان سے پناہ مانگنے کی جو آیتیں ہم کو سکھائی گئی، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یعنی کہ یہ جو دعائیں ہیں ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے، اور اسی طریقے سے یونس علیہ السلام والی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں جہاں کہیں پر بھی وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، سورہ مومنون کے اندر، اور اسی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اسی طریقے سے من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اور بسم اللہ ارقیکا، رقیہ شرعیہ کی جو خاص آیتیں حصن المسلم، فورٹریس آف مسلم میں بھی بتائی گئی ہیں، اور رقیہ شرعیہ کی مخصوص کتابیں شیخ سدحان نے بھی ترتیب دی، اس میں کافی رقیہ کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ سب دعاؤں کے ذریعے سے شیخ سدحان کہہ رہے ہیں کینسر کے کئی مریض میرے پاس آئے اور ان کا رپورٹ آئی کہ وہ نارمل ہو گئے. تو ایسے کئی بیماریاں ہیں جس کو ہم مرگی کی بیماری کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے پیرالائسس ہو، اور یہاں تک کہ جو شوگر اور بی پی کا تعلق ہے، ہائپر ٹینشن ہے. تو شیطان انسان کے ذہن پر جب حاوی ہو جاتا ہے تو اس کو نیگیٹو تھنکنگ ڈالتا ہے، لوگوں کے بارے میں شک ڈالتا ہے، لوگوں کے بارے میں غلط فہمیاں ڈالتا ہے، اور اس کے خون کو ہیجان میں لانے کی کوشش کرتا ہے. جب آدمی کا خون انبیلنس ہونے لگتا ہے، اس کا بلڈ سرکولیشن، ہائپر ٹینشن کہتے، تو بلڈ پریشر جیسی بیماریاں، پھر اس سے لگی ہوئی کم سے کم 30-40 قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو یہ سارا نظام سسٹم نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ جا کر پھر گولیاں کھاتے ہیں، پھر وہ گولیوں کی الگ گرمی ہوتی ہے، نتیجے میں پورا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انفارمیشن از کی ٹو سکسس، یعنی انفارمیشن آدمی کے کامیابی کے لیے بہت بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائیکیٹرسٹ کی فیلڈ کیا ہے، روحانی معالجوں کی فیلڈ کیا ہے، میڈیکل ڈاکٹروں کی فیلڈ کیا ہے، ان کے حدود کیا ہے. یہ سب انفارمیشن رکھ لینے میں ہمارا
بہت سارا فائدہ ہے. تو یقیناً جن اندر جا کر ہی تو سارے کام کرتا ہے. تو جانے کا دلیل ہمیں ملی سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275. حدیث شریف میں مل گیا کہ خون جیسا دوڑتا ہے رگوں میں ویسے جن دوڑتا ہے. اور یہ جو کتاب ہے برہان الشرع فی اثبات المس والصرع، تقریباً 7 ایسی حدیثیں ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو جن اندر جانے کی وجہ سے کافی پریشان تھے، ان کی آنکھیں باہر آ رہی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر آپ نے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو باہر نکل. تو عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہے، انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا، اس کو انہوں نے ضعیف کہا. بات ایسی نہیں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے مکمل ایک کتاب ہی لکھ ڈالی اس بارے میں، یہ بتانے کے لیے کہ ان واقعات کا انکار نہ کرے، بلکہ یہ واقعات پورا انہوں نے سند اس میں جمع کیا. شیخ علی الحلبی جو شیخ البانی رحمۃ اللہ اسٹوڈنٹ ہے، مکمل کتاب کیوں لکھا انہوں نے؟ کیونکہ لوگ اتنی کلیئر حدیثیں ہونے کے باوجود بھی اس کو ضعیف سمجھ رہے ہیں، نان آتھینٹک سمجھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں. تو پہلے تو انہیں ثابت کیا کہ آتھینٹک ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ جن بازو ہوگا، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا پڑھے تو بھاگ گیا. وہاں پر تنہا یا عبداللہ نہیں ہے، دور ہٹ جا ورڈ نہیں ہے، اخرج ہے، نکل جا. نکلنا کب ہوتا ہے؟ جب آپ اندر جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں. اخرج کا خرج یخرج مانے اندر سے باہر نکلنے کو کہا جاتا ہے. اخرج عدو اللہ، تو سینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار رہے ہیں، اس کا مطلب اندر تھا تبھی تو وہ جن باہر نکلا. تو اتنے واضح الفاظ ملنے کے باوجود بھی لوگ پتہ نہیں کیسے انکار کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کئی لوگوں سے میری گفتگو اس بارے میں ہوئی بھی ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے مجھے گفتگو کرنے کا بھی موقع ملا. تو وہ بھی بڑا دلچسپ موضوع اور ڈسکشن تھا، انشاءاللہ میں اس کا بھی ذکر کروں گا.